اللہ پاک کی 4 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر بندوں نے اس کی بڑی بے قدری کی۔ ان میں سے ایک نعمت زندگی اور وقت، دوسری بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ پاک کسی کو مال دے دیں۔ مال بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مال کو صحیح استعمال کرنا یہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور مال ہی کو غلط استعمال کرنا انسان کو جہنم کے گڑھے کے نیچے سے نیچے حصے پر پہنچا دیتا ہے۔ اکثر بندے ہیں دنیا کے اندر، اکثر بندے، مالدار کم نہیں ہیں دنیا میں، اکثر بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس نعمت کی بڑی بے قدری کی ہے۔ اگر کسی نے سمجھنا ہو کہ مال کی قدر کس نے کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بہت مال دیا تھا اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کہاں خرچ ہوا اور اللہ نے کیسا قبول کیا؟ رسول پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر صدیق کا مال خرچ ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا۔ جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پیش کی، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت کے لیے پہلے سے خرید کے رکھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے استعمال میں 3 اونٹنیاں رہیں، ایک کا نام تھا قصوہ، ایک کا نام تھا عذبہ، ایک کا نام تھا جدعہ۔ 3 اونٹنیاں تھیں رسول پاک علیہ السلام نے جن پر سواری فرمائی۔ ان میں سے قصوہ جو اونٹنی تھی یہ وہ تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر خدمت میں پیش کی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کسی بھی جانور پر آپ تشریف فرما ہوتے، وہی شروع ہوتی، وہ جانور بیٹھ جاتا، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ قصوہ اونٹنی ایک ایسی تھی جو کھڑی رہتی۔ رسول پاک علیہ السلام مدینہ پہنچے۔ مدینہ کا ہر قبیلہ، ہر گھر اس بات کا خواہش مند تھا کہ رسول پاک علیہ السلام میری میزبانی کو قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ناقتی مأمورہ، میری اونٹنی کو اللہ خود حکم دیں گے۔ یہ اونٹنی تھی قصوہ۔ یہ ہے صدیق اکبر کا مال، کیسا اللہ نے قبول کیا۔ صدیق اکبر کے مال سے بلال آزاد ہوئے ہیں، غلام تھے، ان کو خرید کر آزاد کیا ہے صدیق اکبر نے اپنے مال سے۔ ان کے مال سے عامر ابن فہیرہ کو آزادی ملی ہے۔ عامر ابن فہیرہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور برچھا مارا گیا، انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور ان کی لاش میت آسمان کی طرف اٹھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ تجہیز و تکفین کے بعد کفن کے ساتھ، خوشبوئیں کے ساتھ دوبارہ زمین پر آئی۔ ان کی آزادی صدیق اکبر کے مال سے ہوئی۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کی زمین کو خریدنا پڑا تو سب سے پہلے صدیق اکبر کا مال یہاں استعمال ہوا۔ مسجد نبوی کی زمین بعد میں بڑھتی چلی گئی، آج بھی بڑھ رہی ہے، لیکن جو حصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کیا تھا، اس حصے کا نام ہے ریاض من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ ریاض الجنہ کا جو ٹکڑا ہے یہ صدیق اکبر کے مال سے خریدا گیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت میں جو مال خرچ ہوا وہ صدیق اکبر کا مال خرچ ہوا۔ یہ ہے مال کو صحیح استعمال کرنا۔ مال بہت بڑی نعمت ہے، مال کو صحیح استعمال ایسا کیا کہ اللہ کی طرف سے سلام آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، سب سے زیادہ مجھ پر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر کا ہے۔ ہر بندہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ یہ ہے مال کا خرچ کرنا، یہ صدیق اکبر کی مال کی قبولیت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تھا، بڑے مالدار تھے، لیکن کہاں خرچ کیا؟
صحابی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے اندر صحابہ کو جمع فرما کر ترغیب دی کہ غزوہ تبوک کے لیے مال کو جمع کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس غزوے کے لیے میری طرف میرے ذمہ ہے کہ میں 100 اونٹ دوں گا، اور اس حالت میں دوں گا کہ ان پر سامان بھی لدا ہوا ہوگا، ان کے اوپر لگامیں بھی پڑی ہوں گی، وہ مکمل طور پر تیار قسم کے اونٹ، میں آپ کو 100 اونٹ میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر آپ نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں 200 اونٹ مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں اس غزوے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ترغیب دی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ذمے 300 اونٹ ہیں مکمل ساز و سامان سے لدے ہوئے اس غزوے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پر بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی، اللہ نے لکھ دیا جنت اس کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ دینے کے بعد سوچنے لگے کہ یہ تو لوگوں کے سامنے میں نے دیا، مجھے خفیہ طریقے سے بھی دینا چاہیے۔ اپنی آستین کے اندر 1000 دینار چھپا کر پھر لے کر آئے، پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنانیر کو پکڑا، ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر فرمایا کہ عثمان پر کوئی ضروری نہیں، اگر کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی۔ یہ وہ حضرات تھے جو مالدار تھے، لیکن انہوں نے مال کو کہاں استعمال کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے۔ صرف مالدار ہونا کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، مالدار تو قارون بھی تھا، فرعون بھی تھا، نمرود بھی تھا، شداد بھی تھا، حامان بھی تھا، یہ کوئی اللہ کی بہت بڑی نعمت نہیں ہوتی۔ نعمت یہ ہے کہ اللہ دل میں ڈال دیں کہ اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، ایسے طریقے سے مال کو خرچ کیا جائے کہ اس کا ایک حصہ، ایک پاؤنڈ، ایک روپیہ اس کا آخرت اور جنت کے بننے میں استعمال ہو، اللہ سے قریب کر دے، اللہ کو راضی کر دے۔ یہ ہے مال کی قدردانی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا کہ اگر آج کے حساب سے اس کا حساب کیا جائے تو 20 بلین سے زیادہ بنتا ہے، ملین نہیں بلین، 20 ارب سے زیادہ۔ بڑا خرچ کیا، وصیت کی، بدر والوں کو دیا، احد والوں کو دیا، بہت خرچ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ عبد الرحمن کو ماء سلسبیل، جو جنت کا بہت ہی قیمتی ایک چشمہ ہے، اللہ وہ پانی اس کو پلائے، اس لیے کہ اس نے ازواج مطہرات کا سب سے زیادہ خیال رکھا۔ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، ماں باپ پر خرچ کرنا ویسے ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا مال ماں باپ کی خدمت میں خرچ ہو جائے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کا مال ماں باپ کی خدمت کے لیے خرچ ہو جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف وہ ہیں جن کا مال اپنے ماں باپ کے لیے نہیں، امت کی ماؤں کی خدمت کے لیے خرچ ہوا۔ جب کہیں ازواج مطہرات میں سے کسی نے سفر کرنا ہوتا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف پوری ایک جماعت تیار کرتے اور ان کے کجاووں کو بہترین قسم کا سجاتے کہ یہ امت کی ماں ہے، اور خود خادم بن کر ساتھ چلتے۔ ایک نہیں 20 ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، اللہ نے مال دیا تھا، 1 سال جہاد کرتے، 1 سال حج میں جاتے، جس سال حج میں جاتے اعلان کرتے جس نے بھی میرے ساتھ جانا ہو وہ چلے، لاکھوں کو ساتھ لے کر چلتے اور سب کا خرچہ خود برداشت کرتے۔ جس سال جہاد میں جاتے اپنے خرچے سے 300 آدمیوں کو حج پر بھیجتے،